تو نے اوروں سے وفا کی، میں تیرا رب تھا، میرے ساتھ تو نے وفا نہیں کی، تو مر گیا تو کوئی مرا تو اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا گیا، بکری مر گئی، گائیں مر گئی جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، مر گئی تو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی، اور کوئی جانور مرا تو اٹھا کر نالے میں پھینک دیا۔ ارے بے وفا، تیری موت کا وقت آیا، چاہتا تو تجھے بھی نشانے عبرت بناتا، لیکن نہیں، فرمایا ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے تجھے موت دی تو موت دے کے پھینکا نہیں، فاکبرہ، ہم نے تجھے قبر بھی عطا کی ہے۔ کہاں کہاں ہمارا شکر ادا کرے گا، کہاں کہاں ہماری خیر اور بھلائی یاد کرے گا۔ تجھے پھینکا نہیں، تجھے خوبصورت قبر میں دفنایا گیا۔ اچھا، یہ جو ہم کفن دیتے ہیں، یہ جو میت کو ہم کفن دیتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں کفن کا ذکر ہے تو لا کے دکھاؤ۔ یہ کفن کیوں دیتے ہیں؟ اس نے ابھی کوئی ڈیوٹی پہ جانا ہے، کوئی نماز پڑھے گا قبر میں؟ اسی طرح ننگا برہنہ دفنا دیں تو کیا ہے؟ یہ کفن کیوں پہنایا ہے؟ چٹا سفید دودھ کی طرح کپڑا اس کو پہنایا ہے، پہنایا کیوں ہے؟ بدن مطہر و شستہ، کفن معطر و صاف، کیا تکلفات ہیں خاک میں ملانے کے؟ بدن مطہر و شستہ، کفن معطر و صاف، بڑے تکلفات ہیں خاک میں ملانے کے۔ نصیر الدین فرماتے ہیں کیا وجہ؟ کفنایا کیوں گیا ہے؟ کفن کیوں دیا ہے؟ ایسے بھی دفنا دیں تو دفنا سکتے ہیں نا، پورے قرآن میں کفن کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ حدیثوں کو نہیں نہ مانتے، جی ایسا نہ مننے حدیث نو، ان کو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا باادب اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ قرآن میں نہیں آیا اس کو کفناؤ، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے میرے امتی کو کفنا کے دفناؤ، کہیں اس کی عزت اور آبرو بے آبرو نہ ہو جائے۔ ارے بے وفا تھا، دغا باز تھا، نافرمان تھا، دھوکے باز تھا، میری بارگاہ کا غدار تھا، لیکن نہیں، امتی میرے مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے امتی کی عزت کو بے آبرو نہ کرنا، کفن دے کے دفنانا، کفن دے کے دفنانا۔